سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، جس کی ہر زندگی کا ہر لمحہ سجدے میں گزرا ہو. اسی لیے کسی امام کا لقب سجاد نہیں ہے، کسی نبی کا نام سجاد نہیں ہے، کسی رسول کا لقب سجاد نہیں ہے. یہ پورے ورلڈ میں آدم سے لے کے قیامت تک بس ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہمارا چوتھا امام کہ جس کو کہا گیا سجاد. اور جب پانچویں امام سے پوچھا آپ کے والد کو سجاد کیوں کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ میرے والد ہر لمحہ ہر جگہ جب بھی کوئی نعمت یاد آتی تھی سجدہ کرتے تھے، جب بھی کوئی مرض ٹلتا تھا سجدہ کرتے تھے، جب بھی کوئی بلا دور ہوتی تھی سجدہ کرتے تھے، عبادت کرنے کا موقع ملتا تھا تو سجدہ کرتے تھے، خوشی کی خبر ملتی تھی تو سجدہ کرتے تھے. جس نے اپنے سجدوں سے دنیا کو سجا دیا ہو اسے تو سجاد. اس لیے ہمارے یہاں نام بھی سجاد ہوتی ہے، سجاد وہ سجاد، لیکن سجاد کے جو میننگ ہے وہ ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، ہر نعمت پر سجدہ کر. اب ہمارے یہاں تو سجدے کی تو بڑی بات ہے، ہمارے یہاں تو سجدہ شکر کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو نعمتیں نہیں ملتی؟ کبھی آپ کو اخبار میں دیا گا تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے امی کو فون کرتے ہو، ابا کو فون کرتے ہو. ایک کو خبر دی تیرے لڑکا ہوا یا ساس کو فون کرے گا، اما ابا کو فون کرے، کرتا نہیں کرتا. اور میرے خیال میں اما ابا سے بھی پہلے ساس، چونکہ انہیں لگتا ہے وہ زیادہ بیچا ہے، تو امی پاپا کو. تو میں فون کرنے کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ فون نہ کریے، میں بتانا یہ چاہتا کہ یہ بیٹا نہ سسر نے دیا ہے، نہ ساس نے دیا ہے، نہ میرے باپ نے دیا ہے، نہ میری ماں نے دیا ہے. جن کو خالی تمہارے بچے سے محبت ہے ان کو تو خوشی کا ٹیلی فون کر دیا. اس خدا کے بارے میں ایک بھی شکریہ ادا نہ کیا جس نے تجھے صاحب اولاد بنایا. سب سے پہلے شکریہ کس کا بنتا؟ مطلب میرے بیٹا ہوا تو کس کا شکریہ ادا کروں؟ سب سے پہلے معبود کا، پروردگار کا. جیسے ہی خبر ملی فوراً سجدے میں چلے جائی، پروردگار تیرا شکریہ ادا پیدا کرے، تو نے میرے گھر میں امام زمانہ کا ایک سپاہی پیدا کر. تو لیکن ہمارا آدمی اللہ یاد نہیں آتا. خوشی میں جس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہو تو اس بیٹی کی شادی میں نماز چھوٹنی چاہیے یا نماز میں زیادتی ہونی چاہیے، لیکن جو بارات میں آئے ان کی بھی چھٹی. اور جو میری ماں بہنیں میک اپ کر کے آئیں وہ اتنا میک اپ کر لیتی ہیں، اتنا کر لیتی ہیں کہ 6-7 دن تک بھی شاید نماز نہ ہو، اتنا میک اپ ہو جاتا. ایک ہوتی ہے نخون پالش، کیا کہتے ہیں اسے، نیل پالش ہے، نیل پالش. یہ اس میں اگر کسی عورت نے ناخون کے لگا لی تو اگر وہ آدھے گھنٹے میں صاف ہو رہی ہے تو آپ کے لیے صحیح ہے، لیکن اگر وہ 3-4 دن تک ناخون سے نہیں اتر رہی ہے تو نہ 4 دن تک اس کا وضو صحیح ہے، نہ 4 دن تک اس کا غسل صحیح ہے. نجس ٹہل رہی ہے، جہاں جا رہی ہے نجس جا رہی ہے. تو لہٰذا ایسے میک اپ سے بچو جو تمہیں نہ اللہ کے لائق چھوڑے نہ رسول. اگر یہ کھال پہ بھی ذرا سی، اور بعض کے تو کھال پہ بھی لگ جاتی ہے، جب لگاتے ہیں تو لگ جاتی ہے، تو اب آپ کا نہ تو غسل ٹھیک ہو رہا، غسل ٹھیک ہو رہا ہے. اب مجلس میں بھی آ رہی ہیں، مسجد میں بھی جا رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو نہ نماز ہو رہی، نہ آپ کا کوئی عبادت ہو رہی، نہ آپ کا غسل ٹھیک ہو رہا. اب جب وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیسے ٹھیک ہے؟ جب آپ کا غسل ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی مجلس بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ زیارت کر رہی ہیں اسی حال میں آ کے نجاست کی حالت میں. ہو سکتا ہے بعض مومنات کو قرآن پڑھنے کا شوق ہو، تو جب غسل ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کا چھونا بھی حرام ہے. تو یہ اتنی غلطیاں ہماری ایک اس چیز سے ہو رہی ہیں دین نہ جاننے کی وجہ سے. لیکن اس دن کی تو چھوڑیے، اس دن تو جو باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے ارے مولانا کیا کروں، اتنے گیسٹ تھے، اتنے مہمان تھے اور اتنے لوگ آئے ہوئے تھے کہ مجھے نماز کی فرصت ہی نہیں ملی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس خالق نے یہ موقع عنایت فرمایا تھا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی عزت سے کر رہا ہے تو ان مہمانوں کا شکریہ بعد میں کرتا، اس کا شکریہ پہلے کرتا جس نے تجھے عزتوں سے نوازا. کیا میں آپ کو ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر آپ اپنی شکل دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب مل جائے؟ مثلا اجڑا چمن بن کے آفس نہ جائیے، اپنے آفس میں جائیے تو بن کے جائیے، سنور کے جائیے، وہ بال بنا کے سیٹ کر. رسول کریم کبھی بھی جگہ بعد لڑکوں سے کہیے اپنے اتنے لمبے بال کیوں رکھ رکھے ہیں، کیا سنت نبی ہے لمبے بال کا سنت نبی. تو بھائی سنت نبی لمبے بال رکھنا ہے،
جمے نہیں ہیں. ہمارے بعض لوگ کے لمبے بال ہو جاتے ان پہ اتنی گرد و غبار ہوتا ہے. النظافت من الایمان, صفائی آتا. رسول اللہ جب جاتے تھے تو شیشے نہیں تھے اس زمانے میں, آئینے نہیں تھے, پانی کا چشمہ ہوتا تھا گھر میں اور رسول اپنے بال ایسے صحیح کرتے تھے اس چشمے میں. آپ کے لیے آئینہ آ گیا, آئینے میں اپنی شکل دیکھیے آپ. جب آئینے میں کسی جوان کو اپنی شکل اچھی لگنے لگے تو بس ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بنایا. الحمدللہ رب, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو یہ جملہ آپ کا آئینہ دیکھنا بھی عبادت بنا دے. جیسے آپ کو نماز میں ثواب ہے ایسا ہی آئینہ دیکھنے میں ثواب ہے. اس لیے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین شکریہ ہے اس معبود کا, یہ شکریہ ہے. یعنی جب آپ تعریف کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو اب صحت ملے الحمدللہ رب العالمین, بیوی اچھی ملے الحمدللہ رب العالمین, اور کوئی فن مل جائے الحمدللہ رب العالمین, جاب اچھی مل جائے الحمدللہ رب العالمین, حلال کھانے کو مل جائے الحمدللہ رب العالمین. پروردگار تو نے میری زبان کو اور میرے پیٹ کو حرام سے بچایا, یہ الحمدللہ. اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق ان کا فرمانا کہ اگر کوئی جوان لڑکا اگر دن میں کہہ دے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ 4 مرتبہ کہہ دے دن میں, تو گویا کہ اس نے پورے دن کی نعمتوں کا شکریہ ادا. اور اگر کوئی رات میں سوتے ہوئے کہہ دے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین, تو گویا کہ اس نے پوری رات میں جتنی نعمتیں ملی ان کا شکریہ ادا کرو. تو کتنا بہترین نسخہ ہے آپ کے لیے. 4 مرتبہ دن میں کہہ دیجئے الحمدللہ اور رات میں کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ یہ بہترین شکریہ ہے. ہمارے امام شکریہ کیسے ادا کرتے تھے؟ جن کا یہ عشرہ ہے, جن کی یہ مجالس ہیں, امام زین العابدین, ہر نعمت خبر دی گئی مولا تمہارے شیعہ کو فلاں چیز ملی, اب ملی آپ کو فوراً تمہارا چوتھا امام سجدے میں چلا. یہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں بہت بڑا جملہ ہے مجلس کا. اگر یہ جملہ ایک ایک جوان تک پہنچ جائے تو داد خالی یہی نہیں, قیامت تک داد دیتے رہو گے اگر جملہ سمجھ میں آ جائے. یہ جو ہر نعمت استعمال کر رہے ہو دنیا میں, یہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے ہمیں نہیں مل رہی ہے, یہ آل محمد کے سجدوں کی برکت ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے مل رہی. امام سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں جوانوں؟ حضور سے بولیے. زیادہ یعنی ہر نعمت پر, بلکہ روایت میں کہ ان کے باغ میں 500 درخت تھے. امام کا جو باغ تھا اس میں 500 درخت, ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے. اب آپ لگائیے, ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز. سجدہ جب کرتے تھے تو پسینہ آ جاتا تھا سجدے ہی میں, مگر اپنے پروردگار کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ پورے اسلام میں سب سے قیمتی ہے نماز, اور نماز میں سب سے قیمتی اگر کوئی شے ہے تو اس کا نام ہے سجدہ. سجدے سے بڑی کوئی شے نہیں. یہ جو آپ کرتے ہیں نا سجدہ, تو اس سے بڑی کوئی شے. اور اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں آج کل نماز میں غلطی ہو رہی ہے. سجدے میں جائیے تو 7 چیزوں کو کہتے ہیں اعضائے سجدہ, یعنی پارٹس آف سجدہ, سجدے کے پارٹ. اعضائے سجدہ یعنی جن کے اوپر سجدہ کیا جاتا. تو کتنے ہیں جوانوں؟ 7. اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ سب سے پہلے کیا چیز ٹکے گی؟ پیشانی. یہ پیشانی کا ٹکنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ غرور چھوڑ چکا. جب تک تکبر رہتا ہے آدمی جھکتا نہیں ہے. سجدہ علامت ہے تکبر چھٹ گیا, خضوع و خشوع. اب آدمی نے اپنی پیشانی سجدے پہ رکھ دی. اسی لیے کہتے ہیں نماز کو اکیلے کم پڑھا کرو, جماعت سے زیادہ پڑھا کرو. اکیلے کم, اس لیے کہ چانس نہیں ہے کہ میری نماز اکیلے قبول ہو. اکیلے نماز قبول ہونے کے چانس بہت کم ہے. اس لیے کہ سارے خیالات جتنے بھی آتے ہیں وہ مجھے نماز میں ہوتا نہیں ہوتا. میں یہ سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو اگر دکاندار ہیں تو سارا حساب و کتاب, ادھر آپ نماز کھڑے ہوئے ادھر خیالات آنے لگے, اور بڑے بڑے خیال آتے ہیں بھائی. پوری 5 دفعہ تو آپ بھول جاتے ہیں میں نے سجدہ 1 کیا یا 2 کیے, چونکہ آپ کا مائنڈ ادھر چلا ہوا. کبوتر اڑا ہوا ہے, ہر آدمی کا کبوتر اڑا ہوا. ایک عالم دین تھے جو نماز پڑھا رہے تھے, زیدی صاحب, ایک نماز پڑھا رہے تھے ایک آدمی.
مولانا. اب وہ بھول گئے تیسری ہے یا چوتھی, یہ نہیں پتا لگا کہ نماز تیسری ہے رکعت یا چوتھی. ایک مثلا اب تم میرے دوست ہو, تمہارا نام لے رہا ہوں میں, مجتبیٰ, میں مجتبیٰ. تو مجتبیٰ نے کہا نہیں مولانا آپ کی 3 ہوئی, 4 نہیں ہوئی آپ. میں نے کہا نہیں 4 ہوئی. یہ بھی کہنے لگے 4 ہوئی, یہ بھی کہنے لگے 4 ہوئی, یہ بھی کہنے لگے 4. مگر یہ مجتبیٰ ایک لڑکا مثلا کہنے لگا نہیں جناب آپ کی 3 ہوئی. میں نے کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا جناب میری شہر دلی میں 4 دکانیں ہیں. جب آپ نے پہلی رکعت پڑھائی تو میں نے ایک دکان کا حساب کیا, جب آپ کی 2 تھی تو میری 2 دکان کا حساب ہوا, جب آپ کی 3 ہوئی تو میرا 3 تھی, اور ابھی میری 1 دکان کا حساب, تو اس کا مطلب آپ کی 1 رکعت. تو یہ مسئلہ ہے کہ سارے خیالات پورے نبیوں کو چھوڑ دیجئے, رسولوں کو چھوڑ دیجئے. بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو جو مجلس میں ہدیہ دے رہا ہوں. کائنات کے مفتیوں کی نماز دیکھ لو, مولویوں کی نماز دیکھ لو, مسلمانوں کی نماز دیکھ لو, سنیوں کی نماز دیکھ لو, شیعوں کی نماز دیکھ لو, ہمارے عالموں کی نماز دیکھ لو. ہر عالم کو خیالات آتے ہیں, ہر صحابی کو خیال آتے ہیں, ہر زوجہ کو خیال آتے ہیں. بس ایسے تو آل محمدی ہیں کہ پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے, پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ تیر کب نکل. یہ ہے عابدوں کی اہمیت. تو نماز کا وہ حصہ قبول ہوتا ہے جس میں ہمارا زیادہ تر دل لگے. اسی لیے کہتا ہوں اگر ایسی بھی نماز ہے جس میں خیالات آ رہے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ آپ کی قبول ہے. اکیلے میں ثواب کم ہوگا, جماعت میں زیادہ ثواب ملنے کی وجہ سے آپ کی ایسی نماز بھی قبول ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ گھمنڈ ٹوٹتا ہے آدمی کا نماز جماعت میں. میرے جملے کی آپ نے قدر نہیں کی ہے اور نہ سمجھ پایا آپ. سب سے زیادہ انسان کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے نماز جماعت میں. کیسے؟ ادھر میں آپ کے آگے, آپ میرے پیچھے, آپ کی جو سب سے بڑی چیز ہے سر, وہ میرے پیچھے جھکا ہوا ہے. جہاں میرے قدم ہیں نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلا کمپنی کا جو مالک ہے وہ آپ کے پیچھے ہے نماز میں, اور جو کمپنی میں نوکر ہے وہ مالک سے آگے ہے. اب جو سجدے میں گئے تو جہاں نوکر کے قدم تھے وہاں بڑے سے بڑے کمپنی کے مالک کا سر تھا, تو جہاں میرے قدم ہوتے ہیں وہاں آپ کے سر ہوتے ہیں. اس لیے نماز جماعت تمہارے تکبر کو چکنا چور کر دیتی ہے. اب نہ مالک کا پتہ رہا نہ غلام کا پتہ رہا. پوری کائنات اسی طرح کوشش کر رہی ہے امیر کو غریب کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے, لیکن کوئی ملک کامیاب نہ ہو سکا. بس یہ 2 ہی جگہ ہیں کہ جہاں پہ مالک اور غلام ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, یا تو مسجد ہے یا حسین کا امام. بار کی بات سن لیجیے. سجدہ, اعضائے سجدہ ہیں 7. کتنے ہیں جوانوں؟ سجدہ جن کے بغیر نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ آپ کا سجدہ قبول ہو, یعنی نماز ہی نہیں ہوگی, سجدہ نہیں ہوا تو نماز. پہلا ہے پیشانی, دوسرا ہاتھوں کی ہتھیلیاں, تیسرا گھٹنے, چوتھا پیر کے انگوٹھے. تو پیر کے 2 انگوٹھے 1, اور یہ گھٹنے 4, اور 2 ہتھیلیاں 6, اور 1 پیشانی. یہ زمین سے زمین پر رکھنا ان 7 چیزوں کا واجب ہے. اگر ان میں سے ایک بھی اٹھا تو پھر آپ کا سجدہ. ہمارے یہاں جوان لڑکے کیا کرتے, سجدے میں چلے گئے, بعض کے تو میں نے دیکھا انگوٹھے اٹھے ہوئے اوپر کو, 2 انگوٹھے پیر کے, سجدے میں گئے تو یوں اٹھے ہوئے زمین سے. ان کی نماز باطل ہے, ان کا سجدہ باطل. بعض لوگ ہیں تو کھجلی بڑی تیز لگی کمر میں, ادھر سبحان ربی اللہ و بہ کمر میں گزار. کسی کے سجدے میں سبحان ربی اللہ و بہ, نماز گئی. یہ 7 چیزیں آپ کو اٹھانی, پیشانی, اور یہی 7 چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ جہنم میں بھی چلے گئے, فرض کرو چلے گئے, ہمارے اور آپ کے گناہ اتنے تھے کہ نہیں بچ پائے,
اور ہمیں جہنم میں لے گئے. تو کہتے ہیں یہ 7 چیزیں وہ ہیں جن کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. مگر کس کے 7 چیزیں؟ جو سجدہ کرتا تھا، جو سجدہ کرتا تھا ان کی 7 چیزیں کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. قبر میں ہو سکتا ہے ہم گل جائیں، سڑ جائیں، بس سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ادھر قبر میں گئے، ادھر گل گئے، سڑ گئے، ہڈیوں کا بھی پتا، ہڈیاں بھی گل گئی. مگر یہ 7 چیزیں گلتی نہیں ہے قبر میں جا کے. کس کی؟ جو نمازی ہو، سجدہ کرتا ہو، تو سجدہ کرنے والے کی یہ 7 چیزیں بھی نہیں گلتی. اسی طرح قبر میں بلب تو آپ نے لگایا نہیں ہے. قبر میں اندھیرا بہت ہے، قبر میں تاریکی بہت ہے. وہی گھر ایسا ہے جس میں کوئی تار بھی فٹ آپ نے نہیں کیا، کوئی بلب نہیں لگایا. تو اگر ہم روشنی چاہتے ہیں کہ اس قبر میں، اندھیری قبر میں روشنی ہو، اگر چاہتے ہیں بدن گلے نہیں تو سجدہ کرو. اگر چاہتے ہیں قبر میں تاریکی نہ ہو تو ہاتھوں پہ تسبیح زہرا پڑھ. یہ جو اللہ نے یہ نشان پیدا کیے جسے پورا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ پورے، یہ جو ہاتھوں پہ پورے ہیں نا، 1 2 3، یہ 14 ہیں ہر آدمی کے. ادھر بھی 14، ادھر بھی 14. انہی پہ آج کل ہمارا فیشن بن گیا تسبیح اس سے پڑھنے کا. کوئی پیلی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی لال تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نیلی تسبیح موتیوں والی پڑھ رہا ہے. میں کہتا ہوں وہ بھی تسبیح پڑھو، لیکن تسبیح جوانوں آپ کو پڑھنی چاہیے اب کے اپنے ہاتھوں پر. یہ لیکن روایت میں موجود ہے جب قبر میں اندھیرا ہو جائے گا تو یہی پورے بلب کا انتظام کریں گے کہ جہاں پر تسبیح زہرا پڑھا کرتے تھے. اقرب ما یکون العبد الی اللہ فہو ساجد. انسان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک، آپ اور ہم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہم اور آپ اس وقت ہوتے ہیں جب سجدے میں ہوں. یعنی ادھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، ادھر اللہ کہتا ہے اب اس بندے سے میرے قریب کوئی بھی. تو جتنا جتنا اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. اب سمجھے امام سب سے زیادہ سجدہ کیوں کرتے تھے؟ سجاد. اب سجدہ کون کون کرتا ہے وہ سن لیجئے بات. اور اس سے بڑا نکتہ بھی شاید کوئی ذاکر آپ کو بتائے. قرآن سے نکتہ، لفاظی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج، قرآن مجید کا 22واں سورہ، 18 نمبر کی آیت. الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وکثیر من الناس. اے میرے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو وہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں جو 7 آسمان میں ہیں، وہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں جو زمین میں ہیں. والشمس، یہ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے. والقمر، یہ چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے. والنجوم، یہ ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والشجر، یہ درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والدواب، اور جتنے بھی چوپائے ہیں 2 پیر سے چلتے ہیں یا 4 پیر سے چلتے ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور جتنے بھی لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو انسان سجدہ کرتے ہیں، حیوانات سجدہ کرتے ہیں، زمین سجدہ کرتی ہے، آسمان سجدہ کرتا ہے، آسمان کی مخلوق سجدہ کرتی ہے، زمین کی ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتا ہے. تو چاند ہوا ساجد، سورج ہوا ساجد، لوگ ہوئے ساجد، حیوانات ہوئے ساجد، انسان ہوئے ساجد، نبی ہوئے ساجد، رسول ہوئے ساجد.